لیکن جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم، کہ ہمارے کمرے میں کچھ ہاتھی ہیں جو ہمارے قائدین کو یا تو نظر نہیں آتے، اور اگر نظر آتے ہیں تو ان کو کیسے نکالا جائے اس کے بارے میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی. ہم جذباتی قوم ہیں، جذباتی باتیں زیادہ کرتے ہیں. سوال جو تھا، جو میں نے اعجاز حیدر صاحب سے بھی کیا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ایسا کیوں ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک اس کو بین الاقوامی تنازع سمجھنے کے بجائے، کہنے کی بجائے کہتے ہیں کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، پاکستان اور بھارت اب اچھے بچے بن جاؤ اور اس مسئلے کو حل کر لو. اس پرسیپشن کو ہم کیسے تبدیل کریں؟ لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جو اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ٹیررزم کا. اور بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان میں ٹیررزم ہوا اور وہ انڈیا سپانسر کرتا رہا، اور انڈیا میں ٹیررزم 2008 سے 2015 تک آپ دیکھ لیجئے کہ بامبے اور پھر پٹھان کوٹ ہوتا ہے، 7 سال کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. اس کے باوجود وہ پوری دنیا کو باور کرانے میں یہ کامیاب ہوا کہ پاکستان جو ہے یہ ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. اب آپ کی کریڈیبلٹی وہاں ایفیکٹ ہو گئی اور آپ کو دنیا میں ایک ٹیرر سٹیٹ کے طور پہ پروجیکٹ کیا گیا ہے، ایپی سینٹر آف ٹیررزم. چنانچہ جہاں کہیں کوئی ٹربل سپاٹ ہے انڈیا میں یا کشمیر میں، اس کی ریلیونس ٹیررزم سے جوڑ دی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، شاید یہ جینوئن تحریک نہیں ہے. ہم صرف یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے 50,000 لوگوں کی قربانی دی، دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرے. بھئی قربانیوں کو کیا تسلیم کرے؟ وہ اگر انڈیا دنیا کو یہ باور کرا دے کہ یہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے یہ بھی انہی کا کیا دھر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو قصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ایک پرسیپشن آپ کے بارے میں درست ہونی چاہیے، ایک کریڈیبلٹی آپ کی بہتر ہونی چاہیے، اور دنیا آپ کو ایک ٹیرر سٹیٹ کے طور پہ نہ دیکھے بلکہ ایک وہ سٹیٹ کے طور پہ دیکھے جس نے اس دنیا کے امن کے لیے بہت قربانی دی ہے، اس دنیا میں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے بہت قربانی دی ہے. لیکن اس پہ سم ہاؤ ہم نے بات نہیں کی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ دنیا دیکھتی ہے کہ آن دا گراؤنڈ ریالٹی اور پالیسی کیا ہے. صحیح. اور ابھی تک ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک کھیل رہی ہے یہ جہادی تنظیموں کے ساتھ. اچھا. کہ ایک گڈ طالبان ہے، ایک بیڈ طالبان ہے، اور پاکستان ہے ایک وکٹم آف ٹیررزم. وہ جو بیڈ طالبان ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے، جو دوسرے گروپ جہادی آرگنائزیشنز ہیں، جی، وہ بالکل اٹیک کر رہے ہیں، بالکل اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کو. جی جی. پر دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اور آرگنائزیشنز ہیں جو باہر کی طرف دیکھتے ہیں، انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اور افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کی یہ پرسیپشن ہے کہ یہ تنظیمیں کھلے عام آپریٹ کرتی ہیں پاکستان میں. اگر آپ یہ دیکھیں حافظ سعید جو لیکچرز دیتا ہے پورے ملک میں، بہاولپور میں ایک اور تنظیم ہے جو اوپنلی آپریٹ کرتی ہے، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں ان کے. جی. اور دوسری سائڈ ویسٹرن بارڈر پہ وہ دیکھتے ہیں افغان طالبان. تو یہ دنیا کی یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان ابھی تک دونوں سائڈز کھیل رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی جب یہ ایشوز اٹھاتے ہیں. اور جب انڈیا کہتی ہے کہ پاکستان از اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، اسی لیے ان کا پروپیگنڈا کافی افیکٹو رہتا ہے، دنیا مان دیتی ہے. اور یہ کشمیر ایشو اس میں ڈوب جاتا ہے. انڈیا کی پرسیپشن یہ ہے حافظ سعید صاحب کے بارے جیسے ہماری ہے ملا فضل اللہ کے بارے. اور یہ حافظ سعید صاحب لیکچرز دے رہا ہے پاکستان میں، لاہور میں رہ رہا ہے. تو پھر یہ ریالٹی جو ہے پی آر بیٹل نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹس ہیں، تو ان کو چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ اسرائیل یا نارتھ کوریا والی پوزیشن لے سکتے ہیں کہ جس میں اسرائیل کے پاس جو ہے ایک ہیوبرس ہے، اور اسرائیل جو ہے نہ تو اقوام متحدہ کے پاس جاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کسی حوالے سے جو ہے وہ دنیا سے کوئی اپیل کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے اور دو طرفہ معاملے سے اس کو نکال کے اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنانا ہے،
تو پھر ہمیں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک کریڈیبل ریاست کے طور پہ پیش کرنا ہوگا، اور دنیا کا جو بیانیہ ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، جن میں دنیا کے صرف امریکہ نہیں بلکہ مختلف ممالک کے کور انٹرسٹ میں ہے، جس میں یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے یہ شامل ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں ان کو اس مسئلے سے دور رکھیں، ایک بات. اور دوسری بات، جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ کشمیریوں کو ہم سینٹر سٹیج لے کے آئیں اور اس مسئلے کو ہم کشمیریوں کا مسئلہ بنا کے پیش کریں. دیکھیں، انڈیا کی بار بار کوشش یہ ہے، ابھی یہ جو پورا ایک یہ جو ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے سرجیکل اسٹرائکس کا، وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ آپ اس مسئلے کو کشمیری جو ہیں ان کی انتفاضہ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلی جائے، اور پاکستان اور انڈیا کا تناؤ جو ہے وہ بڑی خبر آ جائے. ہم تین جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تینوں جو ہے ہمارا صحافت کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خبریں جو ہے وہ کون سی خبر بڑی بنتی ہے اور کون سی خبر جو ہے وہ دب جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے. تو جو خبر اس وقت چھپی ہوئی ہے، اور اس کے چھپنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ہماری ناکامیاں بھی ہیں، اس میں انڈیا کی کامیابیاں بھی ہیں. یعنی انڈیا کی مارکیٹ جو ہے، انڈیا کی جو اکانومی ہے اس وقت، وہ اس کا جو ایک چڑھاؤ ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. امریکہ کی جو اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ایک اسٹریٹجی ہے پیوٹ ٹو ایشیا، اس کے اندر انڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو ہمارے لیے آر ورک از کٹ آؤٹ فار اس. ہماری سوچ ہے کہ ہم کبھی بھی آج دن تک میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس پہ سینسیٹیو نہیں ہے کہ دنیا ہمیں ٹیررسٹ کہتی ہے اور ہم آگے سے کچھ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ انڈیا نے کہا کہ جی یہ ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. میرے لیے سرجیکل سٹرائک سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ یہ بکواس کرتے ہیں، یہاں کوئی کیمپ ہے ہی نہیں ٹیررسٹ کا، تو سرجیکل سٹرائک اس پہ کرنی تھی انہوں نے. نہ کوئی لانچنگ پیڈ ہے، نہ کوئی. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی سرجیکل سٹرائک ہوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کیمپ تو موجود ہے لیکن یہ نہیں آئے اس پہ، جبکہ کیمپ ہے نہیں وہاں پہ. اب یہ چیز جو ہے، یہ آپ کا جو ہے، اس میں یہ ایلیمینیٹ آپ نہیں کر سکے کہ ٹیررزم آپ کرا نہیں رہے. آپ صرف یہ کہہ سکے ہیں کہ یہ انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آگے یہ کیا وہ غلط ہے، لیکن کیمپ ادھر کے ادھر ہے محفوظ. میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں تو میں مختصراً سعید شاہ، what should Pakistan do to minimize the miseries of Kashmiri people؟ جن مصیبتوں میں پچھلے 70 سال سے کشمیری، خاص طور پر جو بھارت میں جو کشمیری ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. What should we do? How do we alleviate their pain and miseries? مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ جو جیسے بات ہو رہی تھی، جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ایسے ہی ہے کہ جب پاکستان اس ایشو کو اٹھاتا ہے اور چیمپئن کرتا ہے تو یہ ڈیمیج کر رہا ہے کشمیر کوز کو. کہ ایک جینوئن موومنٹ، انڈیجنس موومنٹ ہے ادھر، ہیومن رائٹس ابیوسز چل رہے ہیں ادھر، بٹ جب پاکستان اٹھاتا ہے کیونکہ پاکستان کی امیج ایسی ہے تو وہ پھر انڈیا یہ پاکستان سپانسرڈ بنا دیتا ہے، حالانکہ نہیں ہے. ایک جینوئن اسٹرگل ہے. اور حرف آخر میں اعجاز حیدر صاحب سے ہی کہوں گا 1 2 3 4 کیا کریں پاکستان؟ اے پی سی میں تو صرف جذبات ملے ہمیں. بالکل جی، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ کشمیر کو سینٹر سٹیج لے کے آئیں، کشمیریوں کو سینٹر سٹیج لے کے آئیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرف جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے ان کو درست کریں تاکہ آپ کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہو. اور جب آپ کشمیریوں کو سینٹر سٹیج لے کے آئیں گے اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل فرق ہوگی. کیونکہ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ قضیہ آپ کا ٹھیک ہے یا غلط ہے، قضیہ تو آپ کا ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کی وکالت کا ہے اور مسئلہ ہے وکیل کے بارے میں جو تاثر ہے اس کا. تو اس کو درست کرنے کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کشمیریوں کو فارملی جو ہے وہ ریکگنائز کرنا چاہیے ایز دا سینٹرل پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. یہ جب آپ یہ بات کریں گے تو اس میں آپ کا جو پورا جو کیس ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی کہ اس کو پھر آپ اس دو طرفہ معاملے سے نکال باہر پھینکیں گے اور اس کو آپ ایک جو ہے وہ انٹرنیشنلائز جو ہے وہ کر سکیں گے. بٹ یو ول ہیو ٹو لیٹ دا کشمیریز ڈو دس. اور اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہے
پلیز اس کو نہ تو آپ سلیکٹ کریں، نہ آپ اس کو چوز کریں، نہ اس میں ایک سے دوسرے کی پریفرنس کریں جو کہ 90 کی دہائی میں ہوتی رہی ہیں. وہ جو لیڈرشپ ہے وہ مائکرو مینجمنٹ نہ کریں اور ان کو لیٹ دیم بی دا کٹنگ ایج آف اٹ. بہت شکریہ اعجاز حیدر کا، جنرل امجد شعیب صاحب.